ہم اکثر سوچتے ہیں کہ آزادی کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ صرف باہر کی زنجیروں سے نجات پانا ہے یا اس کا تعلق ہماری اپنی خواہشات پر قابو پانے سے ہے؟ چلیے آج ایک بہت ہی پرانی اور گہری کہانی کے ذریعے سیلف ڈسپلن یعنی کہ خود انحصاری کے اس کانسیپٹ کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اصل حکمرانی آخر ہوتی کیا ہے۔ اس پوری گفتگو کو ایک بہت ہی سیدھے سادھے لیکن گہرے سوال سے شروع کرتے ہیں۔ کیا کوئی اپنی ہی بھوک کو حکم دے سکتا ہے؟ یہ سوال سننے میں شاید تھوڑا عجیب لگے، لیکن ہماری آج کی کہانی اور خود پر حکمرانی کے تصور کا یہ بالکل مرکزی نقطہ ہے۔ تو ہماری کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایک بہت ہی پرہجوم بازار سے، جہاں ایک عام سی ملاقات ایک بہت ہی خاص سبق کی وجہ بن جاتی ہے۔ یہ ہے تو ایک معمولی سا واقعہ، لیکن اس کے اندر خود پر قابو پانے کی ایک عظیم حکمت چھپی ہوئی ہے۔ تو تصور کیجئے ایک شخص ہے جو ایک مصروف بازار سے گزر رہا ہے۔ چاروں طرف لوگوں کا شور و گل ہے اور فضا میں تازہ گوشت کی مہک پھیلی ہوئی ہے، یعنی بالکل ایک عام دن کا ایک عام سا منظر ہے۔ وہیں ایک کسائی ہے جو اپنا بہترین گوشت دکھا کر اس شخص کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ وہ ایک بہت ہی پرکشش پیشکش کرتا ہے، ایسی پیشکش جسے ٹھکرانا کسی کے لیے بھی مشکل ہو۔ اس کے جواب میں وہ شخص بہت ہی سادگی اور ایمانداری سے کہتا ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اب دیکھیے، یہ ایک بالکل عام سی سمجھ میں آنے والی وجہ ہے جو اس گفتگو کو یہیں ختم کر سکتی تھی، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ لیکن کسائی یہاں پہ دلداری دکھاتا ہے اور کہتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، میں پیمنٹ کے لیے انتظار کر لوں گا۔ اب سوچئے، جب پیسے کی رکاوٹ بھی ہٹ گئی تو انکار کرنے کی بھلا کیا وجہ باقی رہ جاتی ہے؟ اور پھر وہ تاریخی جواب آتا ہے جو ساری صورتحال ہی بدل دیتا ہے۔ وہ شخص جو کوئی اور نہیں بلکہ امام علی تھے فرماتے ہیں، تو پھر میں اپنے پیٹ سے کہوں گا کہ وہ انتظار کرے۔ یہ صرف ایک جواب نہیں تھا، بلکہ یہ خود انحصاری اور اصل آزادی کا ایک مکمل فلسفہ تھا۔ تو اس ایک جملے میں آخر ایسی کیا گہری حکمت چھپی ہوئی تھی؟ چلیے اس فلسفے کو تھوڑا کھول کر سمجھتے ہیں۔ یہ صرف گوشت نہ خریدنے کی بات نہیں تھی، بلکہ یہ دو الگ الگ میدان جنگ کی کہانی ہے، ایک باہر کی دنیا کا میدان اور ایک انسان کے اندر کا، اور ان دونوں میدانوں کا حاکم صرف ایک تھا۔ یہاں پہ ایک بہت ہی دلچسپ موازنہ سامنے آتا ہے۔ جس طرح وہ میدان جنگ میں دشمن کو شکست دیتے تھے، بالکل اسی طرح وہ اپنے نفس اور خواہشات کے اندرونی میدان میں بھی فتح چاہتے تھے۔ ان کے لیے اپنی خواہشوں کا غلام بن جانا بھی ایک طرح کی ہار تھی۔ تو یہ جو خود پہ قابو پانے کا عمل تھا نا، یہ کسی مجبوری کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ یہ دنیا کی چیزوں سے آزادی حاصل کرنے کا ایک سوچ سمجھ کر کیا گیا انتخاب تھا۔ اس فلسفے کو زہد کہتے ہیں، اور اس کا مطلب غربت یا چیزیں حاصل نہ کر پانا بالکل نہیں ہے، بلکہ ان کے کنٹرول سے، ان کی گرفت سے جان بوجھ کر آزاد رہنا ہے۔ کسائی کی دکان پر گوشت نہ خریدنا کمزوری نہیں تھی، بلکہ اسی اصول پر مبنی ایک بہت بڑی طاقت کا اظہار تھا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کے پاس بہترین کھانا اور کپڑے حاصل کرنے کی پوری طاقت تھی، لیکن انہوں نے جان بوجھ کر ان چیزوں کی غلامی قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کا اصل مقصد ہر قسم کی مادی بیڑیوں سے آزاد رہنا تھا، تاکہ وہ اصل معنوں میں خود مختار رہ سکیں۔ تو پھر اس تاریخی واقعے سے ہمیں ذاتی قوت کے بارے میں کیا سبق ملتا ہے؟ یہ سبق انتظار کرنے کی طاقت اور اپنے نفس پر حکمرانی کے بارے میں ہے۔ اور یہی اس کہانی کا اصل نچوڑ ہے۔ اصل بادشاہت زمینوں پر نہیں، بلکہ اپنی خواہشات پر حکومت کرنا ہے۔ جو شخص اپنی خواہشات کا حاکم بن جاتا ہے، وہی حقیقی معنوں میں آزاد اور خود مختار ہے۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آج کی اس تیز رفتار دنیا میں، جہاں ہر خواہش فوراً پوری ہو جاتی ہے، انتظار کرنے کا کہہ کر اپنی زندگی کے کن شعبوں میں حقیقی آزادی پائی جا سکتی ہے؟ یہ قدیم حکمت آج بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی تب تھی۔